الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول صلاح هذه الأمة باليقين والزهد وأول فسادها بالبخل والأمل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے متعلق بات چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ بالتفصیل کئی ہفتوں کے اندر وہ گزرا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں ہیں اور سن 10 نبوی کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ علیہ السلام جس طرح مکہ والوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا کرتے تھے، اسی طرح جو لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے ان لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ مختلف قبائل، مختلف جگہ سے لوگ اس زمانے میں بھی حج کے لیے آیا کرتے تھے، تو آپ ان کے خیموں کے اندر جاتے، آپ ان کے سرداروں سے بات کرتے، ان کے لوگوں سے بات کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہوتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قبیلوں کو اور ان کے سرداروں کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر ملاقات کرتے اور آپ کا تعارف کراتے ہیں، آپ کی بات کو ان تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے۔ موسم حج کے اندر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے تو مختلف قسم کے، مختلف مزاج کے لوگ ہوتے۔ کوئی اچھائی کے ساتھ جواب دیتا، کوئی برائی کے ساتھ جواب دیتا، کوئی نرمی کا جواب دیتا، کوئی سختی سے جواب دیتا۔ مختلف مراحل آپ کو پیش آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے پاس پہنچے جنہیں بنو شیبان کہا جاتا تھا۔ آپ ان کے سردار مفروق بن عمر، ہانی بن قبیسہ اور مختلف قسم کے لوگوں سے آپ علیہ السلام نے ملاقات کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پیچھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے کہا، کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر پہنچی ہے؟ تو مفروق بن عمر نے کہا کہ ہاں، ہم نے ان کا تذکرہ سنا ہے۔ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہی تو ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مفروق بن عمر نے کہا کہ تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو، کس چیز کی طرف بلاتے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں اس چیز کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں اس بات کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں، تم اللہ کے دین کی حمایت کرو، مجھے اپنے علاقے میں اپنی جگہ پر ٹھکانہ دو تاکہ اللہ کا دین عالم کے اندر پہنچے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ مکہ والے آپ کو ہر روز ستایا کرتے تھے، ہر روز تکلیف دیا کرتے تھے۔ صحابہ یہاں سے ہجرت کر کر حبشہ چلے گئے تھے۔ حبشہ کے اندر یہ بات تھی کہ آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں، لیکن دین کے پھیلنے کے اعتبار سے کوئی ساتھ نہیں تھا، اس لیے آپ لوگوں سے یہ بات کہا کرتے تھے، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون میری مدد کرے گا، اللہ اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو مفروق بن عمر نے کہا کہ آپ اور کس چیز کی بات کہتے ہیں، کیا دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی،
قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اے نبی جی ان سے کہو کہ آؤ اس چیز کی طرف جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام کیا. کہ کیا چیز؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اللہ ایک ہے، وہ تنہا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اسی کی عبادت کرو. وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ بچوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے زمین میں، اس لیے کہ کہاں سے کھلائیں گے ان کو. تو اپنی اولاد کو زمین میں درگور مت کرو، ان کو قتل مت کرو، اس وجہ سے کہ ان کو کہاں سے کھلائیں گے. نحن نرزقکم وایاہم، اللہ تمہاری اولاد کو بھی رزق دے گا اور تمہیں بھی رزق دے گا. روزی کا مالک اللہ ہے، وہ تمہیں بھی پال کے دکھائے گا، تمہاری اولاد کو بھی پال کے دکھائے گا، اس لیے کام مت کرو. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بے حیائی اور برے کاموں کے قریب مت جاؤ، چاہے چھپ کر ہو چاہے اعلانیہ طور پر ہو. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی کو ناحق قتل مت کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم، فرمایا یہ تمہارے لیے وصیت ہے تاکہ تم سمجھ رکھو، یہ تمہارے لیے حکم ہے، یہ تمہارے لیے تاکید کی چیز ہے تاکہ تم سمجھ رکھو. جب مفروق بن عمر نے یہ کلام سنا تو مفروق بن عمر نے کہا اللہ کی قسم یہ زمین والوں کا کلام تو نہیں ہے، اور کس چیز کی دعوت دیتے ہو اور کس چیز کی بات کہتے ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا، اللہ تعالیٰ احسان کا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے حیائی اور برے کام اور ظلم سے اللہ روکتا ہے تمہیں. یہ تمہارے لیے نصیحت ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. مفروق بن عمر نے اور ہانی بن قبیسہ نے کہا کہ تمہارا کلام بہت اچھا ہے، تمہاری بات بہت اچھی ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم تمہاری بات کو مان نہیں سکتے. حضور نے فرمایا کہ تمہاری کیا مجبوری ہے؟ تو کہا کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم عرب کے مقابلے میں تو تمہارا دفاع کر سکتے ہیں، ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہم، لیکن بات یہ ہے کہ ادھر ہم نے کسرا سے، فارس سے ہم نے معاہدہ کر رکھا ہے، ہم کسی نئے دین کو قبول نہیں کریں گے، تو ہم ان کے مقابل کے اندر آپ کی مدد نہیں کر سکتے. یہ مجبوری ہے. ہم مشورہ کریں گے آپس کے اندر کہ کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو جواب دیں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو اس ضرور کو ضرور بالضرور اللہ تبارک و تعالی اس دین کو غالب کر رہیں گے. اور سنو عن قریب ایسا زمانہ آئے گا اہل اسلام کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالی کسرا کو بھی اللہ تبارک و تعالی اسلام کی ماتحتی کے اندر لا کر رہیں گے. آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے پکڑا. دعوت کی محنت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رہبر ہوا کرتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام متکلم ہوا کرتے تھے. حضرت ابوبکر قبیلوں سے ملایا کرتے تھے، حضور ان سے بات کیا کرتے تھے. آپ آگے چلے مینا کے اندر، آپ علیہ السلام مدینہ کے اندر دو قبیلے رہا کرتے تھے، ایک کا نام اوس تھا، ایک کا نام خزرج. دو قبیلے تھے، بت پرست تھے، اور مدینہ کے اندر یہود بھی رہا کرتے تھے. یہود کم تھے، اوس اور خزرج ان کی تعداد زیادہ تھی. جب کبھی اوس اور خزرج اور یہود کی لڑائی ہو جاتی تو اوس اور خزرج ان کے اوپر غالب آ جاتے. تو یہود یوں کہا کرتے تھے کہ ہماری کتاب میں ایک نبی کا نام ہے، وہ عنقریب آنے والے ہیں، جب وہ آ جائیں گے تو وہ ہمارے ساتھ دیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کر تم پر فتح حاصل کر لیں گے. یہود یوں کہا کرتے تھے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبیلوں کے پاس دعوت لے کر گئے تو وہاں پر خزرج قبیلہ آیا ہوا تھا، ان کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اپنی دعوت پیش کی وہ لوگ پہچان گئے، کہنے لگے یہود انہی کے بارے میں کہتے ہیں، یہ جو بات کہہ رہا ہے یہی تو یہود کہتے ہیں۔ تو آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہیں ایسا نہیں ہو کہ یہود ہم سے پہلے ان پر ایمان لے کر آ جائیں، اس لیے ہم ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں۔ 6 آدمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر مدینے کے یہاں پر مسلمان ہوئے، 6 آدمی، اور یہ 6 آدمی یہاں مسلمان ہو کر انہوں نے کہا کہ اب ہم جا رہے ہیں مدینے، اب وہاں پر یہودیوں کو بھی اسلام کی دعوت دیں گے اور لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دیں گے۔ جب یہ مدینے پہنچے تو روایتوں کے اندر آتا ہے مدینے میں جہاں پر بیٹھتے حضور ہی کا تذکرہ کرتے، جہاں بیٹھتے آپ ہی کا تذکرہ کرتے، اور اتنا تذکرہ کیا انہوں نے، اتنا تذکرہ کیا کہ مدینے کے ہر گھر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہونے لگا۔ آئندہ سال، یہ سن 11 کا واقعہ، آئندہ سال سن 12 کے اندر مدینے سے لوگ آئے، 5 آدمی تو جو 6 آدمی تھے ان میں سے ایک نہیں آئے، 5 آدمی تو یہ آئے، 7 آدمی اور آئے، 12 آدمی آئے مینا کے اندر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان سے ملاقات کی اور یہ 12 آدمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اوپر مسلمان ہو گئے۔ یہ سب سے پہلی بیعت ہے انصار کی، مدینے کے لوگوں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 2 صحابی، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ مدینے بھیجے۔ یہ 12 تو یہ ہیں، 2 آپ ہیں، کہ جاؤ مدینے میں اللہ کے دین کی محنت کرو۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ مدینے میں لوگوں کو نماز سکھاتے، نماز پڑھاتے، لوگوں کو دین سکھاتے، کلمہ سکھاتے۔ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، لوگ جمع ہو گئے، عورتیں جمع ہو گئی، بچے جمع ہو گئے۔ ادھر سامنے سے ایک شخص آ رہے ہیں جن کا نام ہے اسید بن حضیر، ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے، تلوار ہاتھ میں۔ کہا کہ تم کون ہو اور تم ہمارے بچوں کو اور ہماری عورتوں کو کیوں بہکاتے ہو؟ کس چیز کی دعوت دے رہے ہو؟ کس چیز کی طرف بلا رہے ہو؟ تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا تم میری بات کو سنو اور یہاں بیٹھو میرے سامنے، اگر میری بات تمہیں سمجھ میں آ جائے اور تمہیں پسند آ جائے تو تم قبول کر لینا، اور پسند نہیں آئے تو کوئی بات نہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے محاسن، اسلام کی خوبیوں کو گنوایا، بتایا، قرآن کریم کی آیاتوں کو تلاوت کیا۔ تو حضرت اسید بن حضیر انہوں نے کہا کہ کیا ہی اچھا کلام ہے اور کیا ہی اچھا دین ہے، اس دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے، کیسے داخل ہوتے ہیں؟ تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس دین میں داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اچھے کپڑے پہنو، غسل کرو، پاک صاف ہو کر آؤ اور کلمہ پڑھو اور نماز کو ادا کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، پاک صاف ہو کر آئے، کپڑے پہن کر آئے، کلمہ پڑھایا، نماز پڑھائی ان کو۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص اور ہے جو قبیلہ اوس کے ہیں، سعد بن معاذ ان کا نام ہے، اگر وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو ان کا قبیلہ پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ یہاں سے اسید ابن حضیر ایمان میں داخل ہوئے، یہ چلے سعد بن معاذ کے پاس۔ سعد بن معاذ نے ان کو دیکھا، یوں کہا کہ یہ وہ اسید بن حضیر نہیں ہے جو ہمارے پاس سے گیا تھا، بدل گیا ہے۔ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا رنگ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے اسید۔ یوں کہا کہ میں ان کے پاس گیا تھا، میں نے ان کی بات کو سنا، ان کی بات بڑی اچھی ہے۔ وہ اور غصے میں آ گئے، سعد بن معاذ تلوار کو لیا، حضرت مصعب ابن عمیر کے پاس آئے، اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے بعد اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، جن کے یہاں پر مصعب ابن عمیر، عبداللہ ابن ام مکتوم مہمان تھے، اسد بن زرارہ سے کہا کہ اگر تم میری خالہ کے لڑکے نہیں ہوتے تو تمہاری گردن جدا کر دیتا تمہارے جسم سے، تم میری خالہ کے بیٹے ہو، کہ تم کن لوگوں کو لیا ہے یہاں پر، کیا باتیں کرتے ہیں یہ لوگ؟ حضرت مصعب ابن عمیر نے کہا سعد بن معاذ میری بات سنو، اگر تمہیں میری بات سمجھ میں آئے تو قبول کرنا، نہیں سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں۔ ان کو دعوت دی اللہ کے دین کی، قرآن کریم کی آیت تلاوت کی۔ سعد بن معاذ کہنے لگے کیا ہی اچھا دین ہے، اس دین میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ آپ غسل کریں، کپڑے پہنیں، کلمہ پڑھیں۔ کلمہ پڑھایا، غسل کیا، کپڑے پہنے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم کے اندر جاؤں گا، اپنے لوگوں میں، اپنے قبیلے میں، بنی عبد الاشہل کے اندر، اور میں ان کو بھی اسلام کی دعوت دوں گا، ان کو بھی ایمان کی دعوت دوں گا۔ یہ گئے اپنے قبیلے میں اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو تم اللہ کے دین کو مانو، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ، نہیں تو تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔
تم جانتے ہو کہ تمہارے درمیان میں میری کیا عزت ہے؟ لوگوں نے کہا تمہاری عزت یہ ہے کہ ہم تمہارے بغیر مشورے کے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو کہا کہ میری بات یہ ہے، میں تم سے بات نہیں کروں گا تب تک کہ تم اللہ کے دین کو قبول نہیں کرو، کیونکہ میں اس دین کو پہچان چکا، جان چکا، وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ یوں کہا کہ شام ہونے سے پہلے سارا کا سارا قبیلہ ایمان کے اندر داخل ہو گیا۔ ایک آدمی کی محنت پر پورا کا پورا قبیلہ دین کے اندر داخل۔ ایک ایک انسان اس امت کا اتنا قیمتی ہے کہ ایک ایک انسان کے پیچھے اللہ نے لاکھوں انسانوں کی ہدایت کو چھپایا ہے۔ ایک ایک انسان ساری امت کا ذمہ دار ہے، اور ساری امت ایک ایک فرد کی ذمہ دار ہے۔ الناس معادن کا معادن الذهب والفضہ، لوگ تو سونے چاندی کی کھان کی طرح ہیں۔ صلاحیت ہیں، اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، یہ صلاحیت اللہ نے دین کے لیے دیے ہیں۔ ان صلاحیتوں کو اللہ کے دین پر لاؤ، اللہ تبارک و تعالی ان صلاحیتوں کی بنیاد پر لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ یہ صلاحیتیں تم عمارتوں کے بلند کرنے میں لگا رہے ہو، یہ صلاحیتیں تم اور کن کن چیزوں کے اندر اپنی صلاحیتوں کو گوا رہے ہو، اللہ نے اس امت میں پیدا کیا ہے، اس دین کی محنت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ صلاحیتیں دی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے۔ دیکھو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو کہ ایک شخص اسلام میں داخل ہوئے، سارا قبیلہ رات کے اندر اسلام کے اندر داخل ہو گیا سوائے ایک شخص کے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں پہنچے تو یہ ایک شخص جو تھے، یہ ایک شخص بھی اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ ان کا نام تھا اسیرم، نام تو دوسرا تھا، ان کا لقب تھا اسیرم۔ یہ سیدھے میدان احد میں پہنچے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور اللہ کے راستے میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لوگوں سے پوچھتے تھے بتاؤ وہ کون سا آدمی جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں داخل ہو گیا؟ لوگ کہتے کہ ہمیں تو معلوم نہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے کہ وہ اسیرم ہے، کہ جو ایمان میں داخل ہوا، ایک بھی نماز نہیں پڑھی تھی، سیدھے اللہ کے راستے میں شریک ہوئے، شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی ہے، میدان احد کے اندر شہید ہو گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ لوگوں سے پہلیوں کے طور پر پوچھتے تھے بتاؤ وہ کون ہے؟ پھر خود جواب دیا کرتے تھے وہ قبیلہ بنی عبد الاشہل کا آدمی ہے جس کو اسیرم کہا جاتا ہے۔ اسی سے متعلق انشاءاللہ ان ہفتے بات ہے۔